السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو دا 4th ایپیسوڈ آف اسلامک ایکسپینشن سیریز۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ کیسے مسلمان بیٹل آف ولاجہ میں ایک بار پھر فاتح رہتے ہیں، اور پھر حضرت خالد بن ولید کی طرف سے کچھ اسکاؤٹس ان علاقوں میں پھیلا دی جاتے ہیں تاکہ اینیمی موومنٹس کے بارے میں جج کیا جائے کہ کہیں سے کوئی فوج یا کوئی گیرزن مسلمانوں کے خلاف تیار تو نہیں بیٹھا۔ ان اسکاؤٹس کی جانب سے حضرت خالد بن ولید کو یہ خبر دی جاتی ہے کہ نارتھ ویسٹ میں موجود دو شہر امبر اور عین التیمور، یہاں پر سسینینز کے کچھ بڑے گیریزنز موجود ہیں، اور اگر ان کی لوکیشن کے بارے میں بات کریں تو امبر تک جانے کے لیے عین التیمور کو کراس کرنا بھی ضروری تھا۔ اپنی مہم کو جاری رکھنے کے لیے مسلمانوں کو سسینین یہ دو گیریزن ان کو بھی شکست دینا ضروری تھا۔ اسی لیے لیٹ جون 633 AD حضرت خالد بن ولید الحرا کے اندر اپنا آدھا گیریزن چھوڑ کر باقی بچی آرمی کے ساتھ ان شہروں کی طرف مارچنگ شروع کرتے ہیں۔ اب کیونکہ امبر عین التیمور سے پہلے موجود تھا تو سسینینز کو بھی یہی اندازہ تھا کہ اگر مسلمان ان پر کسی قسم کا اٹیک جاری کرتے بھی ہیں، پہلے وہ عین التیمور کی طرف جائیں گے اور پھر امبر کی طرف اٹیک کیا جائے گا۔ لیکن اگر اس کا الٹا کیا جاتا تو یہ ان کے لیے ایک ان ایکسپیکٹڈ بات ہو سکتی تھی، اور یہی دراصل حضرت خالد بن ولید کا منصوبہ بھی تھا۔ اس لیے حضرت خالد بن ولید چاہتے تھے کہ عین التیمور کی بجائے پہلے امبر پر جا کر حملہ کیا جائے، اور یہ بات سسانیوں کے لیے ایک ان ایکسپیکٹڈ بات ہوگی اور مسلمانوں کے لیے ایک آسان جیت بھی ہوگی۔ 10,000 کی یہ مسلم فوج دریائے فرات یوفریٹس ریور کو کراس کرتی ہے۔ مسلمانوں کے لیے یہ مومنٹ ایک ہسٹورک مومنٹ تھا، کیونکہ آج سے پہلے مسلمان دریائے فرات کی دوسری جانب کسی بھی جنگ میں شامل نہیں ہوئے تھے، اور یہ مسلمانوں کی پہلی کیمپین ہونے جا رہی تھی اس دریا کے اکراس۔ مسلم فوج صحرائی رستے سے ہو کر امبر تک پہنچ جاتی ہے، اور عین التیمور کو اس بارے میں کوئی خبر بھی نہیں ہوتی۔ امبر پہنچ کر مسلمان یہاں کے موجود گیریزن لیڈر شیرزاد کو سرنڈر کرنے کے لیے کہتے ہیں، لیکن شیرزاد بھی باقیوں کی طرح یہ سرنڈر آفر ٹھکرا دیتا ہے۔ دوسری طرف مسلمانوں کی ریڈنگ پارٹیز عین التیمور بھی پہنچ چکی تھی، یعنی مسلمان دونوں ہی جگہوں پر اپنی پریزنس بنا چکے تھے۔ حضرت خالد بن ولید کی فوج میں موجود تیر انداز اپنے جوہر دکھاتے ہیں، اور آخرکار شیرزاد کو بھی سرنڈر کرنا ہی پڑتا ہے، اور اس طریقے سے بہت ہی آسانی سے یہ دونوں سسانی شہر مسلمانوں کے قبضے میں آ جاتے ہیں۔ اب اگر ہمیں تھوڑا سا یاد پڑے تو پہلے میں نے بات کی تھی کہ کس طریقے سے حضرت ابوبکر کی دور کے اندر کچھ فالس پروفٹس آئے تھے جن کے خلاف ریڈا وارز لڑی گئی تھیں، اور انہی دو وارز کی آخری ایکٹیویٹیز اس وقت ساؤتھ میں دومت الجندل میں ہو رہی تھی۔ یہاں پر حضرت خالد بن ولید کو خبر ملتی ہے کہ دومت الجندل، جو کہ اس وقت حضرت خالد بن ولید کے ساؤتھ میں تھا، یہاں موجود خلیفہ کے کمانڈر ایاد ابن غم کو مدد درکار ہے، اور اسی لیے حضرت خالد بن ولید اپنے کچھ ٹروپس لے کر ساؤتھ میں دومت الجندل کی طرف مارچ شروع کرتے ہیں۔ دومت الجندل میں دونوں مسلم ٹروپس مل کر یہ آخری بچی ریڈا ایکٹیویٹیز کو بھی ختم کر دیتے ہیں، اور اس طریقے سے ریڈا وارز مکمل طریقے پر ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف سسانیوں کو آخرکار وقت مل ہی گیا تھا کہ وہ مسلمانوں کے خلاف کسی قسم کی منصوبہ بندی کر سکے۔ حضرت خالد بن ولید کی ایبسنس میں یہ 5 مختلف فوجیں مزیہ اور گسید کے درمیان اکٹھی کر چکے تھے۔ الحرا میں چھوڑے گئے مسلم گیریزن کے کمانڈر حضرت کاکا بن عمر یہ اپنے فوجی دستوں کو امبر اور عین التیمور کے باہر پوزیشنز لینے کو کہتے ہیں۔ ان کا مقصد ہوتا ہے کہ ان آرمیز کو حضرت خالد بن ولید کے آنے سے پہلے اکٹھا ہونے سے روکا جائے۔ اس دوران مسلمانوں اور سسانیوں کے درمیان کچھ چھوٹے بیٹلز تو لڑے گئے، لیکن ہمیشہ کی طرح مسلمان ان بیٹلز میں فاتح ہی رہے۔ سپٹمبر 633 AD حضرت خالد بن ولید دومت الجندل سے کچھ سپاہیوں کو اکٹھا کر کے واپس الحرا پہنچ جاتے ہیں۔ واپس پہنچ کر حضرت خالد بن ولید اپنے 2 کمانڈرز حضرت کاکا بن عمر اور حضرت ابو لیلہ ان دونوں کو حسید اور خنفس گیریزنز پر کنٹرول پانے کے لیے بھیج دیتے ہیں، جبکہ حضرت خالد بن ولید اپنی آرمی کے ساتھ الحرا میں موجود رہتے ہیں، اور یہاں پر ان کو وقت دیتے ہیں کہ یہ آرام کر سکے۔ ان بھیجے گئے مسلم دستوں اور سسانی فوجوں کے درمیان کچھ چھوٹے مقابلے ہوتے ہیں، اور پھر سے مسلمان ان پر حاوی رہتے ہیں، اور اس طریقے سے
یہ دونوں علاقے اسرید اور خنفس کے مسلمانوں کے انڈر آ جاتے، لیکن ان مقابلوں کی وجہ سے بچے ہوئے ساسانی فوجی پیچھے کی طرف مزیہ میں جا کر پناہ لیتے ہیں اور یہاں پر پہلے سے موجود آرمی کا حصہ بن جاتے ہیں۔ مزیہ میں ایک بہت بڑی ساسانی فوج مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار بیٹھی تھی۔ حضرت خالد بن ولید کے لیے ساسانی امپائر کے کیپٹل ٹیسیفون تک جانے کے لیے اب پھر سے دو ہی رکاوٹیں سامنے تھیں، ایک مزیہ میں موجود یہ ساسانی فوج، دوسرا زمیل اور سنی کے شہروں میں موجود کرسچن عرب ٹرائبس جو کہ مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ یہاں پر حضرت خالد بن ولید سچویشن کا بہت ہی باریکی سے جائزہ لیں۔ ان کو پتہ لگتا ہے کہ اگر مسلمان سنی اور زمیل کے اوپر حملہ کرتے ہیں تو یہ کرسچن عربس جو کہ زیادہ تر کیولری تھی ان کی، یہ موقع ملتے ہی پیچھے موجود مزیہ یہاں پر بھاگ سکتے تھے اور اس ساسانی فوج کا حصہ بن سکتے تھے، جس کی وجہ سے ساسانی فوج کی تعداد حد سے زیادہ بڑھ جاتی اور شاید یہ مسلمانوں کے لیے پریشانی کا سبب بنتی۔ اس لیے حضرت خالد بن ولید بہت ہی عقل مندی سے اپنی منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ یہ اپنی آرمی کو 3 مختلف گروہوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ان کا مقصد ہوتا ہے کہ صحرائی رستے سے ہوتے ہوئے زمیل اور سنئی کو بائی پاس کیا جائے اور مزیہ جا کر ساری آرمی کو اکٹھا کیا جائے۔ اب سننے میں یہ جنگی منصوبہ پرانے مسلم جنگی منصوبوں جیسا ہی لگتا ہے، لیکن یہاں پر ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات کا خیال رکھنا ضروری تھا۔ پہلی تو یہ کہ مسلمانوں کو سنئی اور زمیل ان دونوں کو الرٹ نہیں کرنا تھا۔ دوسری بات، ان تینوں گروہوں کا ایک وقت پر مزیہ پہنچنا بھی بہت ہی ضروری تھا۔ اگر کوئی بھی گروپ وقت پر مزیہ نہ پہنچتا تو مسلمانوں کی تعداد کافی حد تک گر جاتی اور مسلمانوں کے لیے مزیہ پہ موجود فوج کو ہرانا کافی مشکل ہو جاتا۔ آخرکار مسلمان اس رسکی پلان پر ایکٹ کرتے ہیں اور یہ پلان کامیاب بھی رہتا ہے۔ یہ تینوں گروپ نومبر کے پہلے ہفتے کی رات مزیہ پہنچ جاتے اور یہ مل کر یہاں موجود ساسانی فوج پر حملہ جاری کرتے۔ ساسانی فوج جو کہ یہ سب کچھ ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی، ان کے لیے چیزوں کو سمجھنا بہت مشکل تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتے مسلمان ان کو ہرا چکے تھے اور ان کی فوج کا ایک بہت بڑا حصہ 20,000 سے زیادہ لوگ مارے گئے تھے۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید چاہتے تھے کہ پیچھے موجود سنئی اور زمیل یہاں موجود کرسچن عرب فورسز کو بھی پہلے ہرا دیا جائے، پھر آگے کی طرف اپنی کیمپین جاری رکھی جائے۔ اسی لیے مسلمانوں کی طرف سے یہی 3 pronged مینوور یوز کیا جاتا ہے ان کرسچن عربس کے خلاف، اور یہ کرسچن عربس بھی مسلمانوں سے بہت ہی آسانی سے ہار جاتے ہیں اور ان کی بھی تقریباً آدھی سے زیادہ آرمی ماری جاتی ہے۔ حضرت خالد بن ولید کا یہ 3 pronged مینوور کافی سکسیسفل رہا کیونکہ اس کے اندر مسلمانوں کے اپنی کیجویلٹیز، اپنے لاسز کافی کم تھے۔ اس دوران ایک کام یہ بھی ہوا تھا کہ کچھ نئے مسلم کنورٹس جو کہ مسلم فوج کا حصہ تھے یہ شہید ہو جاتے اور ان کے گھر والوں کی طرف سے خلیفہ حضرت ابوبکر کو ایک شکایت بھیجی جاتی ہے حضرت خالد بن ولید کے خلاف۔ بہرحال مسلمانوں کے لیے ایک کے بعد ایک دروازہ ساسانی امپائر کا کھلتا جا رہا اور مسلمان ان علاقوں کو مسلم کیلیفیٹ کے انڈر کرتے جا رہے تھے، لیکن ابھی تک حضرت خالد بن ولید جانتے تھے کہ ٹیسیفون پر اٹیک کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا، اسی لیے ان کی نظر میں ایک اور ٹارگٹ ابھی موجود تھا اور وہ تھا فراز کا شہر۔ دوستو، کیا ساسانی فوج اس دفعہ مسلمانوں کو ہرا پائے گی اور فراز کے شہر کو ان کے انڈر آنے سے بچا سکے گی؟ یہ سب انشاءاللہ ڈسکس کریں گے اگلی ویڈیو میں۔ ابھی تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے لیے آپ اپڈیٹڈ رہیں۔ آپ سے ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔